رب کو کیسے راضی کیا جائے؟ تو اگر آپ ایمانداری سے اس سوال کا جائزہ لیں گے تو شاید یہ معلوم پڑے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ رب راضی نہیں ہو رہا، مگر دراصل آپ رب کو اپنی رضا پر راضی کرنے کے چکر میں ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو وہی شخص پا سکتا ہے جو خود کو اللہ کی قضاء و قدر کے سپرد کر دے، جو قبول کر لے اس زندگی کو۔ جیسا کہ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہی وہ راز ہے جو صوفیاء کرام نے پایا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ السلام علیکم صاحبو۔ درویش سے سب سے زیادہ کیے جانے والا سوال یہی رہا ہے کہ رب کو کیسے راضی کیا جائے۔ سوال تو شاید کسی حد تک جائز ہی ہو، مگر جس انداز اور جس سیاق و سباق میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس سے شاید ایک ناراض خدا کا تصور دماغ میں ابھرتا ہے، جو 7 آسمانوں پر مخلوق سے منہ بسورے ناراض بیٹھا ہے، اور مخلوق سے اس حد تک ناراض ہے وہ وسیلہ خدا جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہے کہ کب مخلوق غلطی کرے اور کب وہ اسے سزا دے۔ جو مجھے تخلیق کرنے کے بعد شاید بھول گیا ہے تو اتنا ناراض رب کیسے راضی ہو، یہ تاثر جاتا ہے اس سوال سے، اتنے تواتر سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلا منطقی جواب تو شاید یہ ہوگا کہ آپ کو کس نے یہ اطلاع دی کہ وہ آپ سے ناراض ہے؟ کیا یہ اطلاع کہ وہ ناراض ہے آپ کو کوئی انسان یا کوئی ادارہ بتا رہا ہے، یا اس کی ناراضگی کی اطلاع آپ کو اپنے اعمال کے ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ کے دل نے دی ہے؟ خود احتسابی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ جو کچھ کر چکے ہیں ان سے خدا ناراض ہے۔ تو سوال کے پہلے حصے کے متعلق تو جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا تم سے ناراض ہے تو سب سے پہلے تو اس انسان کو راضی کر دو، کیونکہ وہ تم سے ضرور ناراض ہے۔ تو صاحب آج کے انسان کے لیے سب سے مشکل کام خود اپنا احتساب کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جسے کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنا۔ تو آپ ویسے تو ساری دنیا ہی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے کردار بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی تاریخ بھی جو ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانکنے سے ڈر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایمانداری سے اس سوال کا جائزہ لیں گے تو شاید یہ معلوم پڑے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ رب راضی نہیں ہو رہا، مگر دراصل آپ رب کو اپنی رضا پر راضی کرنے کے چکر میں ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ رب آپ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کی چاہت کو چاہے۔ ایماندارانہ خود احتسابی اگر نصیب ہو جائے تو آپ پر کھل جائے کہ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے، خود آپ خدا سے ناراض ہیں کہ وہ آپ کی رضا کو اپنی رضا اور آپ کی مرضی کو اپنی منشا کیوں نہیں بنا رہا۔ وہ آپ کی مرضی کو بھی اپنی منشا بنا لے گا، مگر وہ صورت کچھ اور ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ کی خودی کیا اس بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کی رضا کو وہ اپنی رضا بنا لے؟ تو خودی کی پستیوں میں ہیں ہم۔ تو صاحب یہ اللہ کریم کی جو ذات بابرکات ہے، آپ کہتے ہیں نا رب کیسے راضی ہو، تو اللہ کریم کی ذات بابرکات فاصلے کے اعتبار سے دوری یا نزدیکی کے ہر تصور سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ کسی مخلوق
کا اتصال نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس سے الگ ہے۔ اور قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنے لطف و کرم کا فضل فرمانے کے لیے، اپنے لطف و کرم کا فضل فرمانے کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ پاک سالک کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے تو سالک بھی خود کو اللہ پاک کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہی قرب ہے، اللہ کو پکارنا اور اس سے مانگنا عبادت کا جوہر ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ سے صرف دنیاوی حاجات ہی مانگتے ہیں یا خود اللہ کو بھی مانگتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میرے خیال میں سورہ بقرہ میں ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن اس قرب کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کو محض اپنی ضروریات کے لیے نہ پکارے بلکہ خود اللہ کی ذات کو طلب کرے۔ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تو نہیں چاہیے لیکن اللہ کی دی ہوئی ساری چیزیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ انداز ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس پہ غور کیجئے، یہ لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کو دعا کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی حاجات کی بجائے اللہ کی معافی اور اس کے قرب مانگنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کا راستہ اللہ سے اللہ کو مانگنے میں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق مشہور ہے نا کہ وہ ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر کوفہ کی گلیوں میں نکلی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ رابعہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کو کسی لالچ یا خوف کے بغیر صرف اس کی محبت میں جائیں۔ تو رب ایسے راضی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے صرف وہی تو محبت کے قابل ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے حضرت مولانا روم نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے سوا سب کچھ دے دیا جائے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ اور اگر سب کچھ چھین کر صرف اللہ دے دیا جائے تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ اللہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور اسی کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصود بنائے۔ ہم اپنی رضا پہ رب کو راضی ہونے کا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی چاہت جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہماری چاہت کو اپنا لے اور وہ بھی اس کی جو ہے وہ ہو جائے۔ تو صاحبو، خدا تعالیٰ کا ظرف آپ کی طرح نہیں ہے، وہ ناراض رب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت ماں سوائے سورہ توبہ کے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اپنا تعارف الرحمن الرحیم سے کرا رہا ہے جی۔ اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس کو ناراض جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔
حقیقی طور پہ جائزہ لیجیے گا اپنی دعاؤں کو، یہ وہ چیزیں آپ اپنی ناراضگی کی کوئی فہرست تو بنائیے گا کہ جس بات کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے، جی آپ کو شرم آ جائے گی خود بخود ہی پڑھیے، خود ہی پڑھنے سے مجھے تو آئی شرم کہ یہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور میں کس بات کے اوپر ناراض ہوں، میں تو اپنی مرضی رب کے اوپر تھوپ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ رب راضی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشائے الہی قضائے الہی کے ادا کرنے کے بعد خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں، مان اس کی نہیں رہے بالکل ہی اور اس کی مرضی کو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ سے اللہ کو مانگیے، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ بزرگان دین کے مطابق اللہ کو پانے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا توبہ، کہ جو شخص اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ توبہ، اپنا محاسبہ ہر روز۔ پھر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنا اور اس میں محو ہونا دل کی صفائی کرتا ہے۔ جی قرآن کریم میں جیسے اللہ سے نے فرمایا تھا نا کہ یعنی تم مجھے یاد کرو فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، رب راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا رضا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ایکسیپٹ کرنا ہے ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ آپ کو آپ کی زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، تو جب تک آپ اپنی زندگی کو ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور آپ قبولیں گے ہی نہیں اپنی زندگی کو تو آپ ساری زندگی ناراض رہیں گے اور ساری زندگی یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ رب راضی نہیں ہے، رب راضی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو وہی شخص پا سکتا ہے جو خود کو اللہ کی قضاء و قدر کے سپرد کر دے، جو قبول کر لے اس زندگی کو۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کسی نے کہ شیخ یہ فرمائیے کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ آپ نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے جو خود کو اللہ کی محبت میں کھو دیتا ہے، ہائے ہائے ادھر سے یہ کھو دینا ہے، اور کیسا کھو دینا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس کی محبت میں کھو دیتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو پا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو پانا ہے وہ اپنے آپ کو کھونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے اپنی مرضیاں جو ہیں ان کو کھو دیں گے، اپنی رضا کو کھو دیں گے تو اللہ کی رضا کو پا لیں گے۔ بس اللہ سے اللہ کو مانگنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ذات کو اپنی سب سے بڑی طلب بنا لیں۔ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، لیکن اگر اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہی وہ راز ہے جو صوفیاء کرام نے پایا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ تب وہ خود اللہ کے نور میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہماری سب سے بڑی طلب اپنی ذات بنا دے۔ ہمیں یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے بچنے کی سمجھ، فہم
اور فراست عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ برکت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے تو خود لیڈر ہو سکیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ خدا سے ناراض رہنا چھوڑ دیجیے۔